بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ احمدی انجمن اشاعت اسلام آپ کو رمضان کی نشریات پر خوش آمدید کہتی۔ تو کچھ انگریزی خواں احباب ہیں، ان کے لیے میں اپنا پروگرام انگریزی میں بتا دیتا ہوں۔ I will say a few words in English to those friends who join us, and they emailed me complaining that this program is only in Urdu. Brothers and sisters, first 15 minutes or so are in Urdu, and the last 15 minutes are in English. So I will start off by explaining our beliefs both in Urdu and English. Then I will share my thoughts with you about Surah Baqarah, which is the second chapter of the Holy Quran, verses 19 and 20. We belong to the Lahore Ahmadiyya community, and we believe that the Holy Prophet Muhammad was the last prophet. ہمارا عقیدہ ہے کہ آن حضرت آخری نبی تھے. No prophet is going to come after him, whether an old one or a new one. اور آن حضرت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، چاہے وہ نیا ہو یا پرانا. حضرت مرزا غلام احمد made a claim to being the mujaddid for whom the Holy Prophet used the titles Mahdi and Messiah. He did not claim to be a prophet, like those that went, the Holy Prophet and those that went before the Holy Prophet. حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دعویٰ تھا کہ وہ مجدد ہیں، اور وہ مجدد جن کے لیے آن حضرت نے مہدی اور مسیح کے القاب استعمال کیے. We believe that the Holy Quran is complete. No verse has been left out of it. ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ مکمل ہے، اور اس میں سے کوئی بھی آیت جو ہے وہ باہر نہیں رہتی. We believe that it is consistent and none of its verses are abrogated. ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ایک جامع کتاب ہے جس میں کوئی نسخ منسوخ نہیں. And we believe that everyone who recites the kalima is a Muslim. When the Holy Prophet said that if a reciter of the kalima calls another reciter of the kalima a heretic or a kafir, then the caller is the one who is the heretic. This is how seriously the Holy Prophet took it. حضرت نے فرمایا کہ ایک کلمہ گو کو کافر کہنے والا جو ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. Now I turn to my topic in Urdu for 15 minutes and we'll come back to English after. ہم سورہ بقرہ جو ہے اس کی مختلف آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کا تجزیہ کر رہے ہیں، اور ہم آیت نمبر 19 تک پہنچے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. او كصيب من السماء
فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا یہ پچھلی آج جو ہے اس کے ساتھ یہ چلتی ہے، یا جیسے می جو بادل سے برسا، اس میں اندھیرا اور کڑک اور بجلی ہے، ہولناک آوازوں سے اپنی انگلیاں موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں دیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے. یقاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه إذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قریب ہے کہ بجلی ان کی نظر کو اچک لے جائے، جب کبھی وہ ان کو روشنی دیتی ہے اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے ٹھہر جاتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سنوائی اور ان کی بینائی کو لے جاتا. اللہ ہر چیز پر قادر. یہاں ایک جو ہے رکوع وہ ختم ہو جاتا ہے میرے خیال میں. تو یہ تھی عربی اور اس کا اردو ترجمہ جو ہمارے عظیم مفسر اور مترجم حضرت مولانا محمد علی صاحب نے کیا. یہاں میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ آیات جن کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں یہ منافقوں کے متعلق. تو منافق جو تھے وہ ہر زمانے میں ہی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو صرف کسی دینی فائدے کے لیے کسی چیز کا اعلان کر دیتے ہیں، جیسا اس زمانے میں لوگ کرتے تھے کہ اپنا اعلان کر دیا کہ جناب میں مسلمان ہوں، اس لیے کہ امید ہوئی کہ مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا یا اور اسی طرح کی کوئی مراد جو ہے وہ حاصل ہوگی. دوسری طرح کے وہ ہوتے ہیں جو ایمان تو لے آتے ہیں لیکن وہ 100% ان کا ایمان نہیں ہوتا. وہ جب بھی مشکلات درپیش آتی ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی منافق ہے. کیوں کہ اگر ان کے دل میں ایمان ہوتا اور خدا تعالیٰ پر وہ ایمان رکھتے تو پھر وہ ڈرتے نہ، دنیاوی مشکلات سے وہ نہ ڈرتے. تو اس میں جو ہے ہم شروع میں ہی پہلا لفظ جو ہے اپنا کا سیدی، تو اس کا جو ہے مصدر وہ ہے صاد و با، اور یہ ہے اپنا خطا کی ضد.
یہ خطا کا اپوزٹ ہے۔ تو یہ جو ہے کہا گیا کہ یہ می یا بارش، کئی بادل بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس کا ترجمہ بارش کیا جاتا ہے جو اوپر سے آئی۔ تو یہ اوپر سے کون سی بارش آئی؟ یہ وہی بارک آلا۔ تو یہ اس بارش کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ تو یہ جو ہے آگے لفظ من السماء، اوپر سے، اونچی جگہ سے، تو یہ جو سما ہے اپنا، اس کا جو ہے اپنا جو ہے مصدر وہ ہے سین میم وا، اور سما کا مطلب لوگ کہتے ہیں جی آسمان اور یہ اور وہ بھی درست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کسی بھی چیز کے مقابلے میں جو چیز اوپر ہو تو وہ سما پہ ہو۔ یہ فرش ہے، نیچے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو یہ میں اونچائی پہ ہوں، مجھے سما حاصل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اوپر سے جو بارش آتی ہے، اگر آپ اس کو جسے کہتے ہیں جسمانی فزیکل رنگ میں لیں تو پھر بھی بادل بہت اونچائی پہ ہیں جن سے یہ بارش آتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو ان معنوں میں لیں کہ اوپر سے ہدایت آتی ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنا منزل مقصود تک پہنچانا۔ تو آپ اردو جانتے ہیں تو جو لفظ ہے اسم، وہ بھی اسی میں سے نکلا ہے، وہ اسی کا ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ جو عرض کیا حضرت مولانا نے جو ترجمہ کیا وہ میں عرض کرتا ہوں کہ اندھیرا اور کڑک اور بجلی، یہ چیزیں ہیں۔ تو یعنی خدا تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اوپر سے جب وہی باری تعالیٰ آتی ہے جو تمہیں ہدایت کی طرف لے کے جائے گی، تو اس کے ساتھ مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ یہ اندھیرا اور یہ خوفناک آواز، جس سے حضرت مولانا کہتے ہیں کہ موت کے ڈر سے وہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، یہ وہ مشکلات ہیں جو پیش آتی ہیں۔ اور یہ جو چمک ہے جس کا ذکر کیا، اندھیرا اور کڑک اور بجلی، آگے کہا قریب ہے کہ بجلی ان کی نظر کو اچک لے، جب کبھی وہ ان کو روشنی دیتی ہے تو اس میں چلنے لگتے۔ تو یہ روشنی کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کامیابیاں، اور دوسرا ہے نور ایمان، کہ جب ان کے دل میں نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے، یہ کمزور دل کے لوگ ہیں، جب اوپر سے وحی آتی ہے کہ ایسے کرو یا ایسے نہ کرو تو یہ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ جب تھوڑا سا نور ایمان پیدا ہوتا ہے تو یہ چلتے ہیں آگے، لیکن یوں ہی کوئی مشکل آئی گھبرا گئے۔ عبداللہ بن ابی کی مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کس طرح جب تھوڑی سی مشکل پیش آئی تو فوراً اپنے ساتھی جو تھے وہ ان کو لے کے واپس چلا گئے، کون جا کے مرے۔ یہ وہ لوگ ہیں، شاید وہ کمزور دل تھا، شاید وہ یہ تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ وہ دنیاوی فائدے کے لیے مسلمان ہوا تھا کہ میں نے مدینہ کا بادشاہ بننا تھا، وہ تو نہ ہو سکا،
تو چلیں اب دیکھیں مسلمان ہو کہ میں کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں. تو وہ ایسے لوگ. لیکن دوسری طرف اگر یہ دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات بھی ہیں. اپنا مثلاً ایک جگہ جو فرمایا جہاں روشنی کا ذکر ہے، یہاں فرمایا الحدید میں آیت 13 میں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو آوازیں دیں گے کہ تھوڑا سا نور اپنا ہمیں بھی دے دو، ہم نے بھی اس سے فائدہ اٹھانا ہے. ان کو کہا جائے گا کہ واپس چلے جاؤ، واپس لوٹ جاؤ اور اپنا نور ڈھونڈ کے لاؤ. تو یہ اس سینس میں بھی ہے. لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ جب آپ اس اندھیرے اور کڑک اور ڈر اور خوف اس کا آپ مقابلہ کریں گے، آپ کے دل میں نور ایمان پیدا ہوگا اور آپ کسی چیز سے نہیں. یہ منافقوں کی مثالیں کئی ہیں. بتھیرے لوگ ہیں جو فیس بک پہ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، جی ہم نے، کوئی کہتا ہے قادیانی ہونا ہے، کوئی کہتا ہے مرزئی ہونا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو اپنا یہ منافق ہیں. کوئی کہتا ہے جناب میں نے سنا ہے ایم ڈی ہو جاؤ تو اتنے پیسے ملتے ہیں، نوکری ملتی ہے، آپ رشتے کرا دیتے ہیں، آپ باہر کے ملکوں میں بھیجوا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو دنیاوی فائدے کے لیے حضرت سلم کے زمانے میں چاہتے تھے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو دکھائیں تو تاکہ ہمیں بھی کچھ فائدہ حاصل ہو جائے. اور یہ دیکھیں ہماری جماعت جو ہے اس کو یہی چیز اس وقت درپیش ہے. جیسے میں نے عرض کیا، کسی نے مجھے کہا جناب میں احمدی ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے علم تھا وہ سیاسی پناہ مانگے گا. میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اخبار میں اشتہار دیں کہ میں فلاں فلاں بلد فلاں فلاں، انگلستان میں میرا ایڈریس یہ ہے، پاکستان میں میرا ایڈریس یہ ہے، میں جماعت احمدیہ لاہور کی بیعت کر کے ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تو ہو رہا. جب میں نے یہ کہا تو وہ کہیں گے اس طرح دو لوگوں کو پتہ چل جائے. تو میں نے کہا بھی ہمیں ایسے ممبر تو نہیں چاہیے جو ڈرتے ہو لوگوں سے اور لوگوں سے چھپائیں گے وہ احمدی ہیں. کل کو ہمیں مصیبت پیش آ گئی تو آپ کیا ہماری کیا مدد کریں گے؟ ہمیں یہ بتا. نہیں 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 جی میں بڑا وفادار ہوں، میں ایسا نہیں، میں ویسا نہیں، یہ وہ. میں نے کہا پھر آپ ڈرتے کیوں؟ آپ پبلکلی اعلان کرتے ہوئے ڈرتے کیوں؟ مجھے ذرا سمجھا دیں. تو یہ سب ان منافقین کا ذکر ہے. آگے پھر مومنوں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ کون ہیں اور وہ کیا حاصل کرتے ہیں روحانی طور. اور پھر کفار کا ذکر. تو اب میں یہی موضوع جو ہے انگلش میں دہراتا ہوں. I will now repeat what I have said in English for the benefit of our friends, both on radio and on Facebook and on YouTube, who have joined us. That this is, let me get the English translation of the Holy Quran and read that rather than try and do this myself. I'll just read the English translation because I have already recited the Arabic. Hazrat Maulana Muhammad Ali Sahib Rahmatullah Alayhi says, verse 19,
or like abundant rain from the cloud in which is darkness, and thunder and lightning, put their fingers into their ears because of thunder peal for fear of death. And Allah encompasses the disbelievers. Verse 20, the lightning almost takes away their sight. Whenever it shines on them, they walk in it, and when it becomes dark to them, they stand still. And if Allah had pleased, He would have taken away their hearing and their sight. Surely Allah is possessor of power over everything. So this is Hazrat Maulana's translation. And the words I looked at today, first thing I want to point out is that these verses are about hypocrites. And there are two types of hypocrites, now and at the time of the Holy Prophet Muhammad. One type, they joined Islam, or they said they were Muslims. Why? Because of some benefit that they hoped to attain, gain. For example, if there was any war booty, then they hoped that they would get a share of that because they're saying they're Muslims. And the others were those who, although didn't join in the hope of getting any worldly benefit, but still they got frightened. Their hearts were weak. Although they had said La ilaha illallah, although they had recited the kalima, although their heart had seen some light, but they were weak. So there are these two types of people. Well, there were four types of people that the Holy Prophet faced. There were those who denied him outright, and there were his enemies like Quraysh of Makkah and people like Abu Jahl and so on. On the opposite extreme were Mu'mins, the Sahaba, the companions, radiyallahu ta'ala anhum, who said, we will do anything, we will lay down our lives for the cause of Islam. And then you had two more groups, as I mentioned. One group of hypocrites who simply joined to gain some benefit, and the second who were sort of, although they said they were Muslims, any time that there was any difficulty or problem, they would become afraid. What's going to happen? Quraysh are coming. How are we going to go and face them? They're so strong. There are so many of them. They have cavalry. We don't have any cavalry, etc., etc. Now, if you look at the words, the first word I looked at is kasayyidi in verse 19, and its root is Sad, Waw, and Ba. That is its root. It is actually the opposite of error. This is what it means. And Hazrat Maulana Muhammad Ali has said, translated that as abundant rain. And what was that rain that was coming at the time of the Holy Prophet? It was God's guidance about how to live and how to behave
and how to conduct yourself. So this rain that was coming from on high was God's revelation. But then when we look at it, we find it says that in that rain, what did you have? Rain from the clouds. With it you had darkness and thunder and lightning. And it frightened people. And they put their fingers into their ears because they were so afraid that they thought they were going to die. You see, the thing is this. When God's guidance comes and it tells you to behave in a particular way, there is a clash. There is a clash between God's guidance and your worldly benefit, your temporal benefit, or what the society wants you to do. You know, if you live in the West, in a non-Muslim majority country, and you go to college or university, the society will tempt you. Or just have one drink. That's not going to harm you. You're being unsocial. Everyone's drinking. We're not asking you to get drunk. But God says don't drink. And people whose hearts are not 100% full of the light of faith, of Iman, they will get tempted. Oh, what should I do? How can I say no? And we have all of us faced such things at university and so on and so forth. The hostel where I lived, you went in, there was the common room, and in the corner, right as you went into the common room, was a bar. So even to get to the common room, you had to go through this bar. So people find it difficult unless they actually believe in God's revelation. They see this darkness, they see this thunder. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala became a Muslim and he lost everything. He lost his business, whatever he had, he sacrificed for the cause of Islam. Hazrat Umar, etc., all these people, they were rich people. Some of them were poor, they were slaves like Hazrat Bilal and so on and so forth. But they weren't afraid of the darkness. They weren't afraid of the thunder. But there are some people, as God says, revelation comes down from on high, and sometimes, as Hazrat Maulana Muhammad Ali has translated, that sometimes they see the light and they follow the light. But then some other difficulty comes and they stop. They're engulfed by that darkness. The word used for rain from above, literally rain from above, from on high, sama. Actually, literally, anything that is higher than something else, you would use the word sama for that. I'm sitting on a chair, the chair is on the floor, so compared to the floor, I have sama. I'm elevated compared to the floor. But that's just an interesting thing of Arabic that I thought I would share with you. So the question is this: what is going to happen? You get this lightning. What is the lightning? Lightning represents the success. If you bear with it,
If you bear with it, you see, you get the light. The lightning also represents the light of faith that fills your heart so that you don't have any doubt. Because this is explained in the Holy Quran in another way, which is, for example, let me get the reference, Surah Hadid, I think it says. Yes, Surah Hadid, verse 13, it says, and on that day, the hypocrite, males and females, they will call to the moments, people whose hearts had been lit by this lightning, and they will beg them. They will say, please, we are in darkness, we can't see anything, can't step forward. Give us a little of your light. And these people will be told, go back. Go back and get your own light. This light is not for sharing. And this is the significance of this thing, these verses of the Holy Quran. And the interesting thing is that although God describes these people and says that they're spiritually blind and they're spiritually deaf and so on, the Holy Quran does not call them heretics. The Holy Quran does not call them heretics. I have here not a commentary by Hazrat Maulana Muhammad Ali, but by Imam Ibn Kasir, who was a classical scholar of Islam. What does he say? These are hypocrites. These are people, sometimes they believe in the truth and sometimes they doubt it. So their doubt is the darkness in which they found themselves. Imam Sahib gives an alternative explanation. When they're in dark, that means that their heart has lost that light it had. And when they find the light and they can step forward towards success, then they can see what the path is. So the thing is, I keep on saying about reading the Holy Quran is not that you just read it in Arabic like lots of people do, especially during the holy month of Ramadan. Those who go a step further read the translation. But I would suggest, especially for those who know languages like Persian and Urdu, where the character set, where the alphabet is more or less the same. There may be some characters missing or some characters extra, but it's the same. That when you read the Holy Quran, try and find the root of the word that is being used and see how it is being used. Then you will get not only a better understanding, but you'll find much greater guidance, a lot more guidance than you initially thought. After all, if you read a translation, all you're reading is one man's opinion. That is all. However great he was, it's still one man's opinion. And God says each Muslim must endeavor to understand the Quran for himself.
This is all for today, and inshallah, we'll meet again tomorrow at the same time. Our next broadcast is actually 10 o'clock UK time, when we will have 8 rakah Tarawih. Until we meet again, whether it's at the Tarawih broadcast or tomorrow at 7 p.m., I pray that whoever you are and wherever you are, regardless of your religion or sect or nationality or caste or creed or color, Allah keeps you safe and free from harm and protects you and looks after you. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz. Goodbye.